اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو گناہ کر کر کے دل سیاہ و کالا ہو چکے نے گناہاں دی گٹھری تاڑے سر دوتے آ چکی ہے لا تعداد بے شمار تسی گناہ کر بیٹھے ہو توجہ میرے پر رکھنی ہے تے پھر تنوں جملیاں دی سمجھ آنی ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والیو حکم کنہ نو عطا فرمایا ذرا بولو ایمان والیانو اسی سارے ایمان والے اسی سارے ایمان والے اسی کہیے اسی ایمان والے تے گل بھی رب نے ایمان والیاں دے نال فرمائی ہے ایمان والیاں نو حکم ہویا ہے بھائی مانا نو حکم نہیں منافقہ نو حکم نہیں یہودیاں نو حکم نہیں اللہ دا قرآن ایمان والیاں نو مخاطب کر کے حکم فرما رہی ہے اے ایمان والو عمل کی کرنا ہے گناہ کر بیٹھے ہو مولا گناہ ہو گئے نے زندگی چ بڑے گناہ کیتے بڑیاں نمازاں قضا ہو گئیاں بڑے جھوٹ بولے فریبیت دے اندر زندگی گزار دیتی توکھے دے اندر زندگی گزار دیتی مولا عمل کی کرنا ہے ایمان والیاں نو پھر رب نے وارننگ رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو توبو الاللہ توبتا نصوحا میرے رسے تے پلٹ آؤ میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ مولا یہ آگے کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا اپنے گناہاں دی توبہ کر لو پھر ایسی گناہاں دی توبہ کرو کہ پلٹ کے تسی گناہاں دی طرف نہ جایا جے میں کریم ہاں میں رحیم ہاں میں جبار میں قہار میں غفور الرحیم میں تاڑا خالق میں تاڑا مالک میں تانو رزق دین والا میں تانو پالن والا میں تاڑی تخلیق کرن والا مولا جیسی تاڑے دربار دے اندر آ جائیے پھر شانہ کی ملن گیاں مقام کی ملے گا ہن ایک کی کو جملہ سنے آجے اللہ فرماندہ ہے میرے رس سے جا جا میرے دربار دے اندر آ جا اپنے گناہ مدی آ کے معافی طلب کر میں پھر بھی خدا میں پھر بھی رحیم میں پھر بھی کریم تم میری رسے دے اندر میری بارگاہ دے اندر آ جائیں گا میں خدا تینوں معاف فرما دے مانگا توجہ بابا جی جملے آتے وقت دے اندر گنجائش نہیں اللہ فرماندہ ہے گناہاں دی توبہ کر لو میرے رسے دے اندر آ جاؤ میں کریم ہاں میں رحیم ہاں میں گناہاں دی معافی دے دوں گا اللہ کنج دی تیری بارگاہ چاہ جائیے مالک فرماندہ ہے میرے رسے چاہ جاؤ میرے دربار دے اندر آ جاؤ گناہاں تو توبہ کر لئیے ہن ہور کسے پاسے نہ جایا جے میرے رسے دے اندر آ گئے ہو میری بارگاہ دے اندر آ گئے ہو بس پھر میرے ہی ہو کے رہا جے جڑا رحمان دا ہو جاندہ ہے وہ شیطان دا نہیں ہوندہ تے جڑا شیطان دا ہو جاندہ ہے وہ رحمان دا نہیں ہوندہ اللہ فرماندہ میرے رسے دے اندر میرے دربار دے اندر آ گئی ہیں آکے اپنے گناہوں دی معافی مانگ لیا معافی تو منگیے میں معاف فرما دیتا ہے اللہ فرماندہ میرے رسے دے اندر میرے دربار چاہ گئی ہیں ہن تینوں کسے ہور دے دربار دے اندر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں بابا جی اگلی دال توجہ فرمائے جی سیاستہ پاک دی حدیث مبارک ہے نبی علیہ السلام میرے مدینے دے تاجدار آقا یہ تاڑی توجہ ہے تے پھر ذرا سوڑی جی محبت فرماؤ تے بولو سبحان اللہ میرے مدینے دے تاجدار آقا محبوب کبریا احمد مجتبات جناب محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام صحابہ دا جمع غفیر ہے حضور نے ایک مثال دیتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی آقا جی سونا حکم ہوئے بابا جی مثال نو بڑی توجہ دے نال حدیث سے جملے پیش کرنے لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک بندہ ہوئے او دے کول ایک اونٹ ہوئے اونٹ دے اتے سامان ہوئے تے سامان میں ساری زندگی دا لباس کھان پین دا سامان ہر چیز دی سہولت اس اونٹ دے اتے ہوئے او سواری کردا ہوئے سواری کردیاں جنگل دا مقام آ جائے توجہ میرے والے ہے جنگل دا مقام آ جائے جنگل دے مقام دے اندر چل دیاں صحرا دا علاقہ آ جائے صحرا میدان آ جائے توجہ ان میرے پر رکھیا جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحرا میدان ہے آکے رک گیا ہے قیام پیا کر دے کھڑا ہو گیا ہے کہ جس وقت کھڑا ہویا ہے سواری تو تھلی آئی ہے زمین تے بہ گئی ہے زمین تے بیٹھن تو بعد انج کر کے تھوڑی دیر واسطے آرام کرن لگا ہے آنکھ لگی اونٹ غائب ہو گیا آنکھ کھلی
اونٹ ویکھیا اونٹ نظر نہیں آیا کدی سجے کدی کھبے کدی اگے تے کدی پیچھے دوڑدا پیا ہے صحرا دا میدان ہے اونٹ نظر نہیں آیا حق حق تھا کہ بہ گیا تے بہ کے کہندا ہے مولا میری زندگی دا سامان او اونٹ دے اوتے میرے رہن دا سامان اونٹ دے اوتے میرے کھان دا سامان اونٹ دے اوتے مولا اونٹ غائب ہو گیا ہے ہن منو زندگی دی لوڑ نہیں اللہ منو موت عطا کر بابا میں جڑے جملے دین لگا جملیاں تے توجہ کریا جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اک کے تھک کے ہار کے آ کے ایک درخت دے تھلے بیٹھ آئے بیٹھ کے تے انج درخت دے نال ٹوئی لا کے تے ہم سوچو بچار پیا کرتا ہے مولا زندگی دی لوڑ نہیں موت آ جائے تے جس وقت پھر اکھ لگے اکھ کھلے تے سامنے اونٹ نظر آ جائے جس وقت سامنے اونٹ جس وقت بندے دی کوئی چیز گواچی ہوئے چیز مل جائے تے خوشی کتنی ہوندی ہے تے جنوں زندگی دوبارہ مل جائے زندگی لوٹ آئے زندگی دا سامان اس اونٹ ہوتے سارا ساز و سامان اس اونٹ ہوتے ذرا دس ہونا پھر اس بندے نو کتنی کو خوشی ہوئی ہوئے گی میرے مصطفیٰ میں جڑے جملے دے لگا جملے دے توجہ فرمایا جے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں جڑی گل تانوں دسنا چاہنا او سنیا جے صحابہ نے عرض کی تھی سونا ودوہا دے بکھرے والے واللیل دی عزیفہ والے حامیم دے کنڈنا والے سونا محبوب فرماؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی دا اونٹ واپس آیا ہے انہوں کتنی کو خوشی ہوئی ہوئے گی صحابہ نے عرض کی تھی آقا لا تعداد خوشی ہوئی ہوئے گی خوشی دی انتہائی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا بابا جڑے جملے دین لگا سینے دو تے لکھے آجے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ پھر سنو اے جتنی خوشی اس بندے نو ہوئی ہے جس وقت کوئی بندہ اپنے گناہوں دی معافی مانگ کے اپنے اللہ دے دربار دے اندر آ جاندا ہے اللہ نو اے دے تو زیادہ خوشی محسوس ہو جاندی ہے بندے دا اونٹ گواچ گیا جدے تے زندگی دا سامان اونٹ واپس آ گیا اکھ کھلی اونٹ ملیا خوشی دی انتہا نہیں بندہ ایک آخری سٹیج تے چلا جائے موت قریب ہے انہوں پتہ ہے بس ختم میرے گردے فیل ہو گئے نے ان کوئی چیز میں بچ ہی نہیں سکتا تے جے انہوں زندگی دوبارہ مل جائے کتنی خوشی ہوئی ہوئے کہ یار منو زندگی مل گئی منو رہن دا جین دا موقع مل گیا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اپنے اللہ دے دربار دے اندر آ جاندا ہے اے ساریاں خوشیاں ایک پاسے میرے رب نو انہاں ساریاں خوشیاں نالوں زیادہ خوشی محسوس ہو جاندی ہے اللہ تے فرماندا ہے بندیا میرے رستے چاہ میرے دربار دے اندر آ اوے آنا تیرا کام ہے کرم فرما دینا میرے خدا دا بابا جی اگلے جملے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ تور تے جاتے ہیں رب نے نال ہم کلام ہوں گناہ کر بیٹھے بڑے گناہ ہو گئے لیکن اللہ دی رحمت تے اعتقاد اے نہیں زندگی گناہ میں دے اندر گزر گئی ہے تے جناب ان ساری زندگی گناہ کرنے نے پتہ نہیں کس مقام تے زندگی رک جائے بس ختم کس مقام تے روح پرواز ہو جائے اس دنیا تو چلے جائیے نبی دے غلاموں جملے سنے آجے وقت دے اندر گنجائش نہیں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ کوہ تور تے جاندے نے رب نال ہم کلام ہوں رب کائنات نے فرمایا کلیم جی مولا فرمایا موسیٰ تیری قوم دے اندر ایک بندہ بڑا گناہ گار ہے جاؤ جا کے انہوں کہہ دو آج تو بعد زندگی چو گناہ نہ کری نہیں تے تیری بخشش نہیں ہونی بابا جی جس وقت اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ آ گئے آ کے اس بندے نو پیغام دیتا بندے نے پیغام سنیا تے چلدا میدان چو صحرا علاقہ آ گیا ریت پھڑ دے تے اپنے سر دے اتے پائی جاندہ ہے کہندہ مولا میرے اننے گناہ ہو گئے اللہ میرے اننے گناہ ہو گئے رب العالمین تو اپنے یار موسیٰ کلیم اللہ تے میری بخشش دا پیغام بھیج دیتا ہے اللہ میرے گناہ چھوٹے اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے تے تیری رحمت چھوٹی ہو گئی ہے حضرات انج دیاں گلاں پیا کر دے انج دے جس وقت گفتگو پیا کر دے لیکن کسی انہوں پتہ سی میں بڑے زندگی دے اندر گناہ کیتے نے لیکن میرا رب اووے میرا مالک اووے زندگی دے اندر دی بارگاہ دے اندر آ جائیے جس وقت ہر ایک رستہ چھڑ دیندہ ہے تعلق دادیاں ختم کر دیندہ ہے بزرگ ہو جائیے اولاد بھی چنگا نہیں سمجھ دی اور رب فرماندہ ہے پریشان نہ ہو میں پھر بھی خالق ہاں میں پھر بھی مالک ہاں آ تو میرے دربار دے اندر آ جا میں خالق پھر بھی تینوں پسند فرما لمانگا سبحان اللہ محبت نال فرماؤ ذرا سبحان اللہ اللہ دی رحمت ہوتے اعتقاد بات اس گل دی میں کرن لگا
ایک وری محبت فرماؤ ذرا بولو سبحان اللہ. سارے بندے نہیں پہ بول دے اتنی تے سردی ہے ہی نہیں دھوپ لگ گئی ہے تے ذرا محبت فرماؤ تے بولو سبحان اللہ. آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے مدینے دے تاجدار آمینہ بلال ودوحا دے مکھڑے والے واللہ دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈلاں والے میرے تیرے محبوب دی شان کی ہے مقام کی ہے. ودوحا دا مکھڑا ہے واللہ دیاں زلفاں نے حامیم دے کنڈلاں والا میرا سونا محبوب ہے. مدینے دے تاجدار نال پیار کرنے والوں محبت دے نال گل سنیا جے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے مالک اپنے خالق دا پیغام آیا ہے. ہن کی پیغام آیا ہے؟ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نو پیغام آیا موسیٰ تیری قوم دے اندر ایک بندہ بڑا گناہگار ہے ایک بندہ بڑا سیاکار ہے. اے موسیٰ جاؤ جا کے انہوں کہہ دو آج تو بعد زندگی دے اندر گناہ نہیں کرنے. آج تو بعد اپنی زندگی دے اندر تو گناہ نہیں کرنے. اگر تو زندگی دے اندر گناہ کیتے اسی تیری معافی نو بند کر دے مانگے اسی تیری بخشش نو بند کر دے مانگے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ دا سفر دا غاز سفر کر دیا کر دے اس مقام پہ آگے. ہن بندہ گناہگار ہے بندہ سیاکار ہے. بندے نے اپنی زندگی چ بڑے گناہ کیتے نے بڑے گناہ کیتے نے لیکن بابا جی جملے سن کے تڑپ جاؤ گے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم آئے جس وقت آگ اس بندے نو آگ اللہ دا پیغام دیتا ہے. بندے نے گل سنی تے سفر دا غاز سفر شروع کیتے. بابا جی بندہ چلتا جا رہی ہے جنگل مقام آ گیا ہے جنگل مقام تو کے نکلی آئے صحرائے علاقے آ گئے ایک دریا آ گیا ہے. بندہ آ کے دریا چ بیٹھ گیا انج ریت بھڑدا ہے اپنے سر چ پاندا ہے نالے اپنے رب نال مخاطب ہویا ہے. عرض کیتی مولا میں تے بڑا گناہگار ہاں میں تے بڑا سیاکار ہاں. اللہ میں زندگی چ بڑے گناہ کیتے نے اللہ میں زندگی چ بڑے گناہ کیتے نے لیکن مولا میرے گناہ زیادہ ہو چکے نے تیری رحمت چھوٹی ہو گئی ہے. اللہ میرے گناہ زیادہ تو تیری رحمت چھوٹی ہو گئی ہے. مولا میں زندگی چ بڑے گناہ کیتے لیکن اج تیری رحمت والوں پیغام آ گئی ہے. اج تیرے نبی نے آ کے منوں پیغام دے دیتا ہے مولا جو گناہاں دے نال تو سزا دینی ہے تو عذاب دینا ہے. اللہ پھر گل ہی کوئی نہیں اپنی ساری قوم دی اپنے نبی امت دی ساری قوم دی سارے گناہاں نو میرے اوتے ڈال دے سارے گناہاں نو میرے تے ڈال کے اللہ منو اپنا عذاب دے دے. جس وقت اتنی گل کیتی اللہ نے فرمایا موسیٰ جی مولا اچھا موسیٰ اس بندے کو چلا جا جا کے انہوں سینے لال انہوں میرا پیغام دے کے کہ بندیا تیرا مالک پہ فرماندہ ہے تیرا خالق پہ فرماندہ ہے تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں. تو زندگی چ بڑے گناہ کیتے نے بڑیاں نمازاں قضا کیتیاں نے اپنی زندگی گداماں چ گزاریا لیکن تیرا مالک پہ فرماندہ ہے تو میری رحمت امید رکھی ہے تو میری رحمت اعتقاد رکھیا ہے. ہن تیرا رب پہ فرماندہ ہے تو گناہ کردا جا معافی منگدا جا تو گناہ کرے گا میرے کو معافی منگے گا معافی تو منگے گا معاف تینوں میں کر دیواں گا. تھے بزرگاں نے قلم چکی آپ نے بڑی خوب ترجمانی فرمائی. آپ فرمانے نے جے میں ویکھاں اوے اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے پلے پلے. بابا جی گل سمجھ آگئی محبت فرماؤ بولو سبحان اللہ. بندے بڑے گناہ کیتے ہیں لیکن رحمان دی بارگاہ اللہ فرماندا ہے تو میری بارگاہ دے اندر آ جا آنا تیرا کام ہے کرم فرما دینا تیرے خدا دا کام ہے. اللہ فرماندا ہے تو میرے رستے دے اندر آتے صحیح. حضرات اے مالک کریم رحیم زندگی دے اندر لاتعداد گناہ نمازاں چھٹ گئیاں قرآن نہیں پڑھیا رب کعبہ دی قسم پتہ نہیں کس مقام تے موت آ جائے
کس مقام تے موت آ جائے تو جناب میں تے اکثر بات کرنا ہے زندگی ایک سانس دی مانت سانس چلتا رہے تے جہاں سانس رک جائے تے جہاں یارو آؤ ایسا کام کر جائیے ایسا کام کر جائیے کہ ساڑا خدا بھی ساڑے تے راضی ہو جائے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے رب کعبہ دی قسم ہے جے خدا سونا مصطفیٰ ساڑے تے راضی ہو گیا دنیا دا بیڑا بھی پار ہے آخرت دا بیڑا بھی پار ہے اگلے جملے سن لو اللہ فرماندہ میرے دربار دے اندر آ جا ایک وری صحیح آ کے تم معافی مانگ معافی مانگنا تیرا کام ہے تینوں معاف کر دینا تیرے خدا دا کام ہے بابا جی اللہ فرماندہ اپنی زندگی دے اندر معافی مانگ رہا ہے میں تینوں خدا معاف فرما دوں کہ کنوں پتہ ہے کس مقام تے زندگی ختم کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں 10 سال اور جینا ہے جس وقت میرے آخری سال رہ جائے گا تو میں آخری سال دے اندر جا کے توبہ کر لوں گا نا مسلمانوں نوجوانوں نا پتہ نہیں کس مقام پہ آ کے موت آ جائے جس وقت موت نے آ کے گھیرا پہننا ہے پھر کوئی وقت نہیں ملنا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے آؤ آج وقت آج ویلا ہے اللہ تعالیٰ دے رسول دے دربار دے اندر آ جاؤ پھر زندگی دا بیڑا بھی پار ہے تے آخرت دا بیڑا بھی پار ہے